اگر وہ عالم فاضل نہ ہو، ویسے روحانی شخصیت ہو، تو اسے اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ خود سے کر سکتا ہو، یا حدیث کے الفاظ پڑھ کر اس کی ٹرانسلیشن بتا سکتا ہو، اس سے مسئلہ اخذ کر سکتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ حقیقت میں تو سب کی حقیقتوں کو اللہ ہی جو ہے نا وہ جانتا ہے، ظاہری طور پر وہ اعلانیہ گناہ گار نہ ہو۔ اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نسبت ہو، یعنی خود سے عامل نہ بنا ہو، خود سے وہ تعویذ دینے کے لیے یا خود سے وظائف بتانے والا شیخ الوظائف نہ بنا ہو، بلکہ وہ کسی کا خلیفہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک دو ٹرمز ہیں جیسے یہ نوری علم اور ناری علم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیے، لیکن یہ آج کل چلتی ہیں ٹرمز، یہ تو ان سے کیا مراد ہے؟ ہاں جناب، ان سے مراد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوری اور ناری کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسلام کا دیا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ اسلام ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ جو جنات ہیں وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مقدس ہی جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مقدس میں واضح طور پر آیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اچھا، یہاں سے لوگوں نے یہ اخذ کیے ہیں جی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ تو جو نور ہے اس سے مراد تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے، مگر کتاب مبین روشن کتاب یعنی نور والی کتاب۔ صحیح۔ تو یہ نوری اور ناری کا جو کنسپٹ ہے یہ اسلام ہی نے ہمیں بتایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نوری اور ناری والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نور ہے قرآن اور نار ہے بلیک میجک یعنی جادو، چاہے وہ جادو وائٹ میجک ہو، جادو کی دو قسمیں ہیں، وائٹ میجک اینڈ بلیک میجک۔ تو پوری دنیا میں اگر 7 یا 8 ارب انسان ہیں تو ان میں 2 ارب تو ہو گئے مسلمان جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، جو کہ نوری علم ہے۔ باقی جو ہیں 6 ارب یا پھر 5 ارب، وہ ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو وہ پھر ان کے ہاں بھی مسائل تو انسانوں والے سیم ہے، پھر ان کے ہاں مسائل کا حل کون کرتا ہے؟ تو وہ ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں یا پھر جن لوگوں نے واقعی میں بڑی بڑی انڈسٹریز بنائی ہوئی ہیں اپنے کرتب دکھانے کی، تو وہ لوگ ان کے مسائل حل کرتے ہیں، وہ لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں۔ آپ جتنی بھی بڑی دنیا دیکھ لیں، امریکہ، برطانیہ، انگلینڈ، یورپ وغیرہ، سب یہی ہے۔ میں نے لمبی چوڑی زندگی گزاری ہے ایسے معاملات میں، اس لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو بلیک میجک اور فرما رہے ہیں اور وائٹ میجک ہے، اس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ جی عرض کرتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ بلیک میجک ہوتا ہے نقصان دینے کے لیے، اور وائٹ میجک ہوتا ہے فار پازیٹیوٹی، یعنی بلیک میجک از فار نیگیٹیوٹی اینڈ وائٹ میجک جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کے لیے۔ یوں کہہ لیں کہ بلیک میجک نقصان دینے کے لیے اور کسی کا برا چاہنا ہو، بیمار کرنا ہے، کاروبار بیٹھ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کامیابی نہ ملے، رشتہ ٹوٹ جائے وغیرہ، تو اس کے لیے بلیک میجک۔ اور جس کے لیے چاہیں کہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے، اور اولاد نہیں ہو رہی تو ہو جائے، اور پڑھائی میں نہیں چل رہا تھا دماغ چل جائے، تو اس کے لیے وہ وائٹ میجک یوز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بلیک میجک ہے اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اور وائٹ میجک میں بھی شرکی الفاظ ہوتے ہیں کہ شیاطین اور عزازیل اور ہاروت اور شداد، فرعون، قارون وغیرہ سے مدد مانگی جاتی ہے، تو یہ شرکی الفاظ ہیں اور یہ کفر ہے چونکہ یہ غیر اللہ سے مدد ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمانوں میں بھی اپنی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا پھر جادو سے بہت زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے انہیں یہ کہتے ہیں جادوگر کہ جادو کا توڑ تو جادو سے ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے کہ جادو کا توڑ صرف جادو ہی کرتا ہے، بلکہ اسلام کا، قرآن کا کنسپٹ یہ ہے کہ جادو کا توڑ قرآن کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو اس کا اس کے توڑ کے طور پر قرآن نازل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کا دیا کنسپٹ ہے کہ جس پر جادو ہو اس کا حل صرف قرآن سے ہوگا، اگر کوئی باہر سے لینا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات حقیقت ہے کہ جادو ہوتا ہے جیسا کہ آقا علیہ السلام پر ہوا، پھر یہ پتہ چلا کہ خود کے وظائف پڑھنے سے جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر خدا نخواستہ ہنٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہم وظائف پڑھتے رہتے ہیں، خود سے اثر ہی نہیں ہوتا۔ میرے تجربے میں تو ڈھیر سارے لوگ ہیں، پر ہم آقا علیہ السلام کی ذات سے مثال لیتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبی صرف نہیں، امام الانبیاء ہیں، بے مثل بشر ہیں اور حقیقت میں نور ہیں۔
اللہ کا جلوہ دیکھنے والی ہستی ہیں، ان پر قرآن نازل ہوتا ہے، میرے اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان پر 6 نمازیں فرض ہیں انکلوڈنگ تہجد ہے، اور یہ اشراق اور چاشت اور اوابین بھی آپ پڑھتے ہیں۔ تو جو خود صاحب قرآن ہیں ان کی روحانیت اور روحانی پاورز اور ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے باوجود جب آقا علیہ السلام پر یہودیوں نے جادو کیا تو آپ کا سر انور، آپ کا دماغ مبارک، آپ کے شولڈرز مبارک جو ہیں وہ شدید وزنی رہتے اور آپ کو اپنے سر انور میں پین رہتا، یہ علامات ہیں۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے فلق اور ناس نازل ہوئیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو نازل ہوئیں، آقا علیہ السلام نے ان کو پڑھا، اور آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ گرہیں خود بخود کھلتی چلی گئیں۔ ایک پتلا تھا جس کے سر میں اور جس کے کندھوں میں سوئیاں تھیں، اور آقا علیہ السلام نے فلق ناس پڑھ کے ان سوئیوں کو نکالتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا میرے شولڈرز اور میرا سر ریلیکس ہو گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جادو ہوتا ہے اور اس کا توڑ خود سے نہیں ہوتا، کوئی اس کا کامل توڑ کرے تو ہوتا ہے، پر یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کامل ہے کون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کامل وہ ہے جس کی شرائط 1400 سال سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والے صوفیاء اور اولیاء نے بتائی ہیں۔ وہ صرف 4 شرائط ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ جو شرائط طریقت ہیں، شرائط بیعت ہیں، وہی شرائط ہیں روحانی علاج کی۔ سب سے پہلے کہ جس سے آپ توڑ کروانے جا رہے ہیں وہ عالم فاضل ہونا چاہیے، اور اگر وہ عالم فاضل نہ ہو، ویسے روحانی شخصیت ہو، تو اسے اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ خود سے کر سکتا ہو، یا حدیث کے الفاظ پڑھ کر اس کی ٹرانسلیشن بتا سکتا ہو، اس سے مسئلہ اخذ کر سکتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ حقیقت میں تو سب کی حقیقتوں کو اللہ ہی جو ہے نا وہ جانتا ہے، ظاہری طور پر وہ اعلانیہ گناہ گار نہ ہو۔ اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نسبت ہو، یعنی خود سے عامل نہ بنا ہو، خود سے وہ تعویذ دینے کے لیے یا خود سے وظائف بتانے والا شیخ الوظائف نہ بنا ہو، بلکہ وہ کسی کا خلیفہ ہو۔ کیونکہ جو نوری علم ہے، جس طرح کسی بھی یونیورسٹی کا گریجویٹ ڈگری ہولڈر ہوتا ہے تو وہ یہ استعداد رکھتا ہے، اسی طرح جو روحانی علاج کرنے والا ہے وہ بھی سینہ بے سینہ یہ علم ہے، اور اس کی چلہ کشیاں کرنے کے بعد کوئی اس قابل بنتا ہے۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ لالچی نہ ہو، یعنی حدیث بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک دم کے بدلے میں صحابہ کرام نے 30 بکریاں لی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے کا گھر ہی لوٹ لو۔ تو اس طرح جب کوئی روحانی علاج کرتا ہے تو وہ اپنا معاوضہ لے سکتا ہے، یہ باقاعدہ فتوے کی بات ہے تمام مسالک میں، مگر اس طرح کا نہ بندہ ہو کہ وہ ہے بھی گنہگار، ہے بھی جادوگر، ہے بھی ظالم، وہ رحم نہیں کرتا اور وہ اتنا زیادہ معاوضہ مانگتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ افورڈیبل ہی نہیں ہے، اور وہ خلاف شرع کام کرتا ہے، صاحب نسبت بھی نہیں ہے۔ تو ایسے کسی بھی عامل کے پاس، کسی بھی اس طرح کے بندے کے پاس جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو کسی بھی اس ہستی سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے جو کہ واقعی میں اہلیت والے ہیں اور ان شرائط پر پورے اترتے ہیں، تو وہ ناری علم کے اوپر نوری علم کو غالب کر کے انسان کی زندگی میں لگی ہوئی آگ، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، تو بجھانے کی آج کے دور میں بھی استعداد اور اہلیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔